سال 2021 کچھ چھن گیا، کچھ ملا بھی لیکن نہ بدلا تو ایک چیز نہ بدلی، انسانوں سے درندوں سے بدتر سلوک کا یہ رویہ۔ سب تو ایسے نہیں ہیں مگر جو چند ہیں انہوں نے معاشرے کا سکون غارت کر رکھا ہے، دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کیا۔ 2021 میں انسانیت کو بدنام کرنے والے ایسے لوگ 12 اکتوبر 2020 سے 27 دسمبر 2021 تک ملک بھر میں ریپ کے 1237 واقعات ہوئے۔ اس کا سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ایسے گھنونے واقعات میں 81 اموات ہوئیں۔ کہنا پڑتا ہے، شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ درندوں نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ 808 معصوم بچوں کو بھی اپنی درندگی کا صفاقی کا نشانہ بنایا۔ 5 ٹرانسجینڈرز بھی ظلم کا شکار ہوئے، جبکہ 420 بالغ افراد تھے جن کے ساتھ ریپ کیا گیا۔ ریپ کے سب سے زیادہ 1111 واقعات پنجاب میں رپورٹ ہوئے، سندھ میں 72، اسلام آباد 15، بلوچستان 14، جبکہ خیبر پختونخوا سے ریپ کے 25 کیسز سامنے آئے۔ آزاد کشمیر ایسے معاملات میں سب سے بہتر ہے جہاں ریپ کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا، مگر پاکستان کے دیگر علاقوں میں ایسے انسان نما درندوں کو نہ روکا جا سکا، نہ ہی لگام ڈالی جا سکی۔ جرم کی یہ دنیا قائم رہی کیونکہ سزا کا شاید خوف ختم ہو گیا، ظالموں کو کسی کا ڈر نہیں رہا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیشن جج عابد قریشی صاحب۔ عابد صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آور ٹائم فار اس۔ ہمیں بتائیں کہ سر یہ تو ہم نے وہ سٹیٹس اور فگرز شیئر کیے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، کتنے ہی ایسے ہوئے ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہوں گے، آخر کب یہ سلسلہ ختم ہوگا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس میں ورائٹی آف ریزنز ہیں۔ پہلے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتے ہیں، واقعات کیوں ہوتے ہیں، پھر اس کا دیکھتے ہیں کہ عدالتی طریقہ کار کیا ہے اور ہمارے خاں کیا ریمیڈیز ہم لے سکتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں واقعات، اس کی ورائٹی آف ریزنز ہیں، اور اس میں سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ فرسٹریشن ہے سوسائٹی میں۔ ہمارا جو ینگسٹر ہے وہ فرسٹریٹ، ان امپلائمنٹ ہے، سوشل اور اکنامک ڈسپیرٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو فیملی تھا سسٹم وہ تھوڑا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پیرنٹس کی وہ گرپ نہیں رہی بچوں پر جو کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھتے رہے جب ہم بچے تھے۔ اس کے بعد سب سے جو خطرناک چیز ہے اس میں، وہ ہم نے یہ جو سیل ہے، یہ فون جو ہے، انٹرنیٹ، یہ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہم نے اس کے ریپرکشنز پہ کبھی غور ہی نہیں کیا۔ یہ ہم نے ہمارے جو ایک نسل ہے، ابھی جو نسل ابھر رہی ہے، یہ ہم نے اس کو پری میچورلی ایڈلٹ کر دیا ہے۔ ہم سے خوشی محسوس کرتے ہیں اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر دیکھ کر، لیکن اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کتنی خطرناک چیزیں ہیں جو ایون بڑی عمر کے لوگوں کو بھی بڑا خراب کر سکتی ہیں۔ لیکن بچے جائے کہ جو ینگسٹر ہمارے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو جب تک ہم سوسائٹی میں ایز اے ہول پوری اس کو جتنی میں نے ریزنز بتائی ہیں ان کو ہم سارے ایز اے ہول دیکھیں گے، اور اس میں گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے کرے، اس میں ہمارا جو سوشل سیکٹر ہے وہ رول پلے کرے، اس میں پیرنٹس کا جو انسٹیٹیوشن تھا وہ رول پلے کرے، اس میں جو ٹیچرز کا ہمارا ایک بڑا مضبوط، بڑا تگڑا قسم کا ہمارا ایک انسٹیٹیوشن تھا وہ رول پلے کرے، اور پھر ہم مذہب سے تھوڑی دوری بھی اس کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز ملا کر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ جی اچھا سر، یہ ہم نے اس کو ریزننگ بھی دے دی، سارے فیکٹرز بھی دے دیے، بالکل ٹھیک بات ہے اپنی جگہ۔ ناؤ دا تھنگ از کہ وہی والا سوال کہ کتنے تو چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہوں گی، پھر اس کا دوسرا رخ فرسٹریشن، جاب کا نہ ہونا، سوشل ڈسپیرٹی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایک انسان کب درندگی کی سرحد عبور کر جاتا ہے یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جب یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، نہ صرف ان کے ساتھ یہ گھناؤنا فیل کیا جاتا ہے بلکہ گلا دبا کے ان کے گلے پہ چھری پھیر کے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم اس نفسیات تک کیسے پہنچ گئے؟ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ ایک ارتقائی سلسلہ ہے، یہ راتوں رات نہیں پہنچے۔ ہم نے اخلاقی طور پر گراوٹ کی طرف کافی طویل سفر کیا ہے، یہ کافی دیر سے ہم اس سفر میں تھے، تو بالآخر ہم نے کسی منظر پہ پہنچنا تو تھا نا۔ جب آپ اپنی سوسائٹی کو بے مہار چھوڑ دیں گے نا، اس پہ کوئی اخلاقی قدغن نہیں لگائیں گے، کوئی آپ کا جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جب آپ کا اپنا جو سسٹم ہے، یا بچے سیکھتے ہیں سکول سے، کالج سے، یونیورسٹیوں سے، یا بچے گھر سے سیکھتے ہیں، باقی انوائرمنٹ جو باہر والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ بچے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سوسائٹی اچھی مل گئی تو بچہ بہت اچھا نکل گیا، سوسائٹی میں بری کہیں بیٹھ گیا، نشے کی لت لگ گئی، کسی اور طرف چلا گیا،
تو یہ ایز اے ہول جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سوسائٹی میں کا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا، کہ ہماری سوسائٹی وہ نہیں سوسائٹی رہی جو آج سے 30 35 40 سال پہلے تھی. ہم نے اس میں بہت سی ماڈرنزم کی طرف گئے، ہم بہت سی نئی جگہیں ہم نے تلاش کی، ہم نے بچوں کے ساتھ وہ فرینڈ شپ کے ماحول میں گئے، ہم نے بچوں کو کھلا چھوڑا. اب یہ جو آخری جو کیل تھی اس میں، یہ جو میں نے عرض کر رہا ہوں ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن، ہم نے یہ سیل پکڑا دیے بچوں کو. تو یہ جو اس میں اچھا یہ طے نہیں ہوتا، یہ ہیومن سائیکی کا یہ بھی سمجھ آج تک نہیں آ سکی کہ اس نے جب یہ اس فیلڈ میں پڑھنا ہے تو اس نے پھر کہاں تک جانا ہے. یہ جو بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، یہ بنیادی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کے واقف ہوتے ہیں، وہ اسی ویسینٹی کے ہوتے ہیں. ان کے قریبی بعض کا جتنے بھی کیس رپورٹ ہوئے جو ملزم پکڑے گئے وہ یاد ان کے قریبی رشتہ دار تھے یا اسی محلے کے رہنے والے تھے. تو نیچرلی جب وہ اس کو ملزم کو یہ کلپریٹ کو یہ شک ہو کہ میں پہچانا گیا ہوں، آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہوں، میں پکڑا جاؤں گا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایویڈنس سپائل کر دوں. تو سب سے بیسٹ ایویڈنس جو ہوتی ہے ان کیسز میں، ریپ کیسز میں، زیادتی کے کیسز میں، تو یہ ہوتا ہے کہ اس جو وکٹم ہے اس کو مار دیا جائے. تو انفارچونیٹلی یہ ٹرینڈ بھی یہ بچوں میں ہوتا ہے زیادہ تر جو رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ جتنے آپ نے دیکھا، یہ زینب کیس تھا، جتنے اور کیس بھی آئے، اس میں اسی علاقہ کا اسی محلے کا بندے انوالو تھے. یہ باہر سے لوگ نہیں کرتے، وہ بچوں کو نوٹ کرتے ہیں، بچوں کو آبزرو کرتے ہیں، بچے کی موومنٹ دیکھتے ہیں. آج کل ہم نے ایک اور بھی خطرناک کام کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ ہم بچوں کی تصویریں، بڑی خوبصورت تصویریں ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں. ہم ایک طریقے سے یہ اٹریکشن دیتے ہیں ملزم کو کہ بچی یا بچہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ یہ بڑی اہم ریزن میں بتا رہا ہوں. ہم اس میں جب یہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو بڑی خوشی کے ساتھ ہم سالگرہ کی، ہم بچوں کی کسی ویڈنگ سیریمنی کی فوٹو لگا رہے ہوتے ہیں. وہ تصویریں جو ہے وہ اب کسی خاص لیول تک نہیں رکتی، وہ ملزم کے ہاتھ میں بھی آتی ہیں. وہ ایک طرح کی ترغیب پیدا ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو ہمارا کویشچن ہے نا، یہ ہم یہاں سیکسولی لوگ بھوکے ہیں، یہ ایک عجیب سا فنامنا ہے سوسائٹی میں انفارچونیٹلی، کہ وہ ہر لیول پہ یہ کویشچن ابھرتا ہے کہ یہ کبھی اس کی کوئی لمٹ بھی ہے. تو اگر آپ اسے پوچھیں تو میں کہوں گا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ ہر عمر کا بندہ، ہر آدمی اس میں انوالو ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہم ذکر کر رہے ہیں ینگسٹرز کا، ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس میں جتنے بھی واقعات رپورٹ ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ میجارٹی جو تھی وہ ٹین ایجرز تھے یا ان دیئر ارلی بیفور 30s. یہ لوگ تھے جو ملزم سامنے آئے، جو ثابت ہوئے، ان کو سزائیں بھی ہوئیں، کچھ مار دیے گئے، کوئی صحیح. اچھا سر، یقیناً آپ کی جتنے بھی ریزنز آپ نے دیے، یقیناً اس کو کاؤنٹر جو ہے وہ کاؤنٹر آرگیومنٹس بھی اس کے ضرور آئیں گے، بیکاز لوگ یہ کہیں گے کہ کیا کریں، ہم سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دیں، ہم چیزیں اپنی جو ہے وہ خوشی منانا چھوڑ دیں. یہ بات اپنی جگہ، اس پہ ہم مزید بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سر. اسی گفتگو میں اب ہم شامل کریں گے عورت فاؤنڈیشن سے ممتاز مغل صاحبہ کو. ممتاز صاحبہ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہ جو ریپ کیسز ہیں اس سال بھی بڑھتے ہی چلے گئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ سال کا شروع ہو، سال کا ختم ہو، ہمیں ہر مہینے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اور خاص طور پہ بالغ لوگوں کے ساتھ بھی ان کی مجبوریوں کو ایکسپلائٹ کر کے، اور نابالغ جو چھوٹے بچے ہیں. آپ کی نظر میں کیا ریزننگ ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ تمام تر جو فیل ہیں یہ کیے جاتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا حیدر. بیسیکلی جو ہمیں جو بنیادی وجہ لگتی ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ریپ کے کیسز کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں، یہ بہت الارمنگ ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2200 کیسز جو ہیں وہ ریپ کے ہر سال رپورٹ ہوتے ہیں صرف پنجاب کے اندر. اور اگر ہم یہ تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے کیسز تو خواتین رپورٹ نہیں کرتی جو ریپ اس وجہ سے کہ ان کو سٹگمائز کیا جائے گا، ان کو فیملی میں، کمیونٹی میں، ان کے ملنے والوں میں جو ہے ان کے لیے سٹگما بن جائے گا. تو 3-4 جو وجوہات بنیادی ہمیں نظر آتی ہیں، اس میں سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پہلے تو بڑی مشکل ہے کہ رپورٹ کرنا. اگر رپورٹ کرتی ہیں خواتین تو پھر وہاں جو سب سے پہلا قدم ہوتا ہے رپورٹنگ کے حوالے سے وہ FIR ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ FIR میں بھی بہت سارے لکوناز رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریپ کے جو وکٹمز ہیں ان کو جو ہے جو ملزم ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں مل پاتی، اور کیس جو ہے نا وہ بہت ڈیلے ہوتے ہیں. دوسری جو وجہ نظر آتی ہے وہ ہمیں جو سروسز ہیں، جو ایویڈنس کے واقعی ریپ ہوا ہے تو اس کے لیے جو میڈیکو لیگل سہولیات ہیں
وہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت ابھی بھی کم ہے. کیونکہ ایک تو پہلے یہ کہ رپورٹ کرنا, پھر رپورٹنگ کے بعد جب وہ ایویڈنس کے لیے, جب وہ میڈیکو لیگل کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ان کو مشکلات آتی ہیں, وہاں پہ جو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے کیس اور ڈیلے ہو جاتے ہیں. ایک اور جو بنیادی وجہ ہم نے دیکھی ہے وہ ہم نے دیکھی ہے کہ جو ریپ کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہونا ہے یا کم ہونا ہے. کہ ہم نے دیکھا ہے کہ زینب کیس بھی ہوا, اور اس کے علاوہ بے تحاشا کیسز جو ہیں ریپ کے ہم نے دیکھے ہیں, جو کہ صرف ملزم اس وجہ سے بچ جاتے ہیں کہ جو ان کی جو ایویڈنس ہیں وہ ویک ہوتے ہیں, جو ایف آئی آر لکھی ہوتی ہے وہ جو ہے کمزور ہوتی ہے. پھر ہمارے ہاں جو سوسائٹی کا رویہ ہوتا ہے وہ ہم نے وہ اس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا واقعہ تو ہو گیا ہے لیکن اب ملزم کو بچایا جائے. تو ملزم کو بچانے کے حوالے سے جو ہمارے ہاں وکلا کا معذرت کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے, جو کمیونٹی کا ہم نے سین دیکھا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو برا کہیں, ملزم کو جو ہے پکڑوانے کی, اس کو سزا دلانے کی طرف لے کر جائیں, وہ اس کے بجائے وہ جو ہے لڑکی کو اسٹگمائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں نہ صرف جو ہے سالوں جو ہیں وہ جو وکٹم ہیں وہ زیادہ تر افورڈ بھی سم ٹائم نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے نہ لیگل ایڈ سپورٹ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ جو وکلا کی سینسٹائزیشن ہے, جو پولیس کی جو سینسٹائزیشن ہے ایف آئی آر لکھنے کے حوالے سے, وہ بہت ضروری ہے. اور جو یہ معاشرے میں بڑھتا ہوا ریپ کے حوالے سے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں, اس کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ فیملی ایجوکیشن بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں, کس طرح کا ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, کس طرح کے جو ہے ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہم بالکل نہیں پڑھا پا رہے کہ جو ہے کہ خاتون کو مارنا یا بچیوں کو مارنا یا ان کے ساتھ زیادتی کرنا کتنا برا ہے. تو یہ کسی ایک وجہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جس کی وجہ سے یہ واقعات بڑھ رہے ہیں, اس میں ہر کئی وجوہات ہیں, ملٹیپل ان کے فیکٹرز ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا عابد بھائی, آپ بھی, اور ممتاز میم آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے. پہلے عابد صاحب آپ اس پہ مجھے رسپونڈ کیجیے گا. جیسے کہ ممتاز صاحبہ نے کہا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بجائے کلپرٹ کو ایڈریس کرنے کے ہم وکٹم کو نہ صرف یہ کہ ہراس کرتے ہیں بلکہ وکٹم کو بلیم کرتے ہیں. آئی ایم سوری, لیکن ہمارے ہی پڑھے لکھے معاشرے میں جس وقت زینب جیسی معصوم بچی کے ساتھ ہوا تو ہمارے ہی پولیٹیکل اسٹریٹا سے لوگ اٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ وہ بچی باہر اکیلے کیوں گئی, اس کے والدین اسے اکیلے چھوڑ کے حج پہ کیوں گئے, اور ایک بہت ہی پڑھے لکھے سیاستدان کی طرف سے یہ بات جب سامنے آتی ہے. پھر ایک اور واقعہ, معذرت کے ساتھ کیونکہ ہماری کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ہم شاید اس کھلے طریقے سے بول نہیں سکتے اس معاشرے میں, لیکن ایک اور واقعہ پیش آتا ہے. ایک بچہ جو کہ پڑھنے جا رہا ہے ایک جگہ پہ, اور اس کے ساتھ وہاں کے استاد نے اس طرح کا کام کیا, پھر اس استاد کو بچانے کے لیے وہاں کی اس علاقے کی سیاسی قیادت سامنے آ گئی. تو مجھے بتائیں کہ کیا صرف تصویریں اپلوڈ کرنے سے یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا صرف فیس بک پہ, ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ سٹیٹس پہ تصویریں لگانے سے ہوتی ہیں؟ ہم اصل ایشو جو ہے ہمارا, جو وکٹم بلیمنگ ہے, جو کلپریٹ کو بچانا ہے اور کلپریٹ کی سیاسی پشت پناہی ہے, اس کو کب ایڈریس کریں گے؟ میں اس سوال کو تھوڑا سا جی عابد صاحب, جی بولیے. میں اس کو تھوڑا سا ذرا تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں. جو میڈم نے نقطے اٹھائے ہیں, محترمہ نے, اور جو آپ نے اٹھائے ہیں, مجھے ذرا اجازت دینا. اس میں 3-4 چیزیں دیکھیں, ذہن میں رکھیں. یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی 2021 میں 2 نئی چیزیں گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرائی ہیں پارلیمنٹ نے. نمبر 1 تو ایک آیا ہے اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ. اس کے تحت آل ٹوگیدر وہ سسٹم سارا بدل دیا گیا ہے جس میں وکٹم کو ہراس کیا جاتا تھا, جس میں وکٹم کو پریشرائز کیا جاتا تھا, وٹنسز کی پروٹیکشن بھی دی گئی ہے. یہ ہم نے بیسیکلی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جب میں آئی واز سیشن جج لاہور وے بیک ان 2017 اور ہمارے چیف جسٹس تھے سید منصور علی شاہ صاحب, جسٹس جو ابھی سپریم کورٹ میں ہیں, تو انہوں نے, ان کا یہ ویژن تھا, تو ہم نے لاہور میں یہ تجربہ کیا تھا جی بی وی کورٹ بنانے کا. یہ ساؤتھ ایشیا کی غالباً پہلی کورٹ تھی جس میں جینڈر بیسڈ وائلنس کی کورٹ سامنے آئی. اس میں ساؤتھ آسٹریلیا سے جج آئیں, ان کی سپریم کورٹ کی, انہوں نے ہمیں ٹرینڈ کیا اور ہم نے وہ کورٹ بنائی اور بڑی کامیابی سے ہم نے ٹرائل کیا. اس میں ہم نے کنسیل کیا ملزم کو, وکٹم کو ملزم سے, یعنی یہ جو ہے نا, یہ کہ وکٹم کو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور ہم نے یہاں ایک وومن سپورٹس آفیسر رکھی, ہم نے اس کورٹ کا سارا نقشہ بدلا,
ہم نے ملزم کو کورٹ سے باہر دوسرے کمرے میں بٹھا کر ویڈیو لنک کے ذریعے اس پہ جرا کرائی تاکہ جو گواہ ہیں جو وکٹم ہیں وہ خوفزدہ نہ ہوں. ابھی یہ جو لکیلی وہ ہمارا جو ویژن تھا 2017 والا وہ پنجاب میں بعد میں ریپلیکا کیا گیا اور اب ماشاءاللہ پورے پاکستان لیول پہ میں نے پڑھ رہا تھا رات یہ ایکٹ کہ اس میں یہ سارا جو ہے جی بی وی کا باقاعدہ لفظ استعمال ہوا ہے جینڈر بیسڈ وائلنس. اور اب جو طریقہ کار میں نے پڑھا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے جو ہم نے اس وقت انٹروڈیوس کرائی تھیں وہ اب سارا اس میں اس ایکٹ میں لے آئے ہیں کہ گواہ کو تحفظ کیسے دینا ہے. سب سے مشکل کام جو ہے نا اس سسٹم میں ہمارا جو سسٹم ہے نا یہ تھوڑا سا میں وضاحت پبلک کے لیے کرنا چاہتا ہوں. پبلک کو شاید یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ سمجھتے ہیں عدالتی سسٹم میں نقائص ہیں. یس اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے لیکن ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے یہ ایڈورسیل سسٹم ہے, یہ ایویڈنس بیس سسٹم ہے. اگر جج کے سامنے بھی یہ واقعہ ہو جج اپنی ذاتی رائے سے سزا نہیں دے سکتا جب تک ایویڈنس. اور میڈم ٹھیک فرما رہی ہیں کہ ہمارے ہاں ملزم کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے. ہمارا بیسیکلی چونکہ میل اورینٹڈ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اس میں ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اپنے بھائی کو اپنے جو ملزم ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کی ڈیفینس کے لیے لوگ آگے آ جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ سارے جو ہمارا پھر جو انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے وہ بڑا ڈیفیکٹو ہے. ہم فورینسک ایویڈنس کلیکٹ نہیں کرتے. ہم اس میں جو کیمیکل ایویڈنس ہمیں ضرورت ہوتی ہے ابتدائی سٹیج پر. دیکھیں 2013 میں یہ سلمان راجہ کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ مینڈیٹری کر دیا تھا کہ ہر ریپ کے کیس میں ڈی این اے ہوگا. اب اگر ڈی این اے پہلے دن ہی ہو جائے پہلے مرحلے میں ہو جائے تو بہت ساری ایویڈنس اس طرح کلیکٹ ہوگی کہ ملزم کبھی بچ کر ہی نہیں کر سکے گا. ابھی انہوں نے ایک اور امینڈمنٹ کی ہے کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ 2021 لے کر آئے ہیں جس میں انہوں نے جو سزا ہے یہ اتنی سخت کر دی ہے کہ شاید پورے خطے میں کیا پوری دنیا میں شاید نہ ہوگی. انہوں نے سزائے موت کر دی ہے اور اس کے ڈیتھ پینلٹی کے ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ اگر ڈیتھ والا کیس نہیں ہے تو اس کو اتنی سزا دی جائے کہ وہ باقی عمر ملزم جیل میں گزارے. اس سے بڑی میرا خیال ہے دنیا میں کہیں کسی میں نے نہیں پڑھا کسی اور جگہ پہ کہ وہ اپنی بقیہ فزیکل لائف جو ہے یہ بھی 375 انہوں نے گینگ ریپ کو بھی ڈیفائن کیا ہے. اور پھر جو پہلے تھا نا پہلے ریپ کی ہمارے ہاں جو ڈیفینیشن تھی وہ بڑی کنفیوز تھی اس میں بات سمجھ نہیں آتی تھی. اب انہوں نے 7-8 طرح کا اس کو بنا دیا ہے اس کی ڈیفینیشن اتنا ایکسپینڈ کر دیا ہے کہ اب اس میں کوئی بندہ بھی بچ کے نہیں جا سکتا. پر پرائمریلی جو بات ہے نا جو قابل غور ہے سوسائٹی کے لیے وہ یہ ہے کہ ایسے کیسز میں لوگ ایویڈنس نہیں دیتے لوگ ڈرتے ہیں. تو ملزم کو بچانے کا دو طریقے ایک تو ملزم کو اس کے لواحقین بچا رہے ہوتے رشتہ دار دوسرے جو سوسائٹی جن لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے وہ شہادت دینے آگے نہیں بڑھتے. تو جب تک ہمارا ایویڈنس کا سٹیج اور انویسٹیگیشن کا مرحلہ مضبوط نہیں ہوگا اس کے پروسیس تو یہ عدالتوں میں جا کر بندے بری کیوں ہوتے ہیں. سر دوسرے کا اگر آپ چھوڑتی بندے کو ٹھیک ہے آپ سارے کیسوں کا ریکارڈ نکال لیں. میں دعوے سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے وہاں جا کر گواہ ون اوور ہو جاتے ہیں ریزائل کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا اور یہی چیز اگر میں آپ سے کہوں کہ جی ساری چیزیں اپنی جگہ اب اس مائنڈ سیٹ کو کیسے فائٹ کریں گے ہم کہ یقیناً آپ نے کہا کہ اس پہ لیگل لا بھی آ گیا اور اس میں ساری چیزیں بھی ہو گئی بٹ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کس طریقے سے اس کی سیاسی پشتونائی پھر اثر و رسوخ والے لوگ کس طریقے سے دباؤ ڈال کے ساری چیزیں کر دیتے ہیں. ممتاز صاحبہ یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے بہت بڑا کہ جہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جی آپ غلط ہیں وہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کا مائنڈ بناتے ہیں کہ جی کیونکہ یہ اس کا فلاں جگہ سے تعلق ہے کیونکہ اس کا فلاں جگہ سے تعلق ہے تو اس کی غلطی نہیں ہے بچے کی غلطی ہے وہ اکیلے باہر چلا جاتا ہے. تو اس پہ کیسے آپ رسپونڈ کریں گی؟ جی بہت شکریہ فیصل کریم صاحب. بیسیکلی جو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں واقعی جی بی کورٹس بن چکی ہیں اچھا کام کر رہی ہیں لاز بن چکے ہیں سزائیں سخت کر دی ہیں لیکن کیا یہ کرنے سے واقعات رکے ہیں؟ سوال تو یہی ہے نا جو آپ بھی اٹھا رہے ہیں اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے قوانین بھی بنا لی ہیں سسٹم بھی بنا دیا ہے جی بی کورٹس بھی پاکستان میں بن رہی ہیں پنجاب میں بھی کام ہو رہا ہے لیکن اصل مسئلہ تو وہیں کھڑا ہے کہ ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو برا بھی نہیں کہہ رہے لوگ اس کو جو ہے نا ان واقعات پہ سنجیدہ بھی نہیں ہے اور نہ صرف لوگ سنجیدہ نہیں ہیں بلکہ ہمارے آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے جو بااثر افراد ہیں اس میں کوئی بھی چاہے ہم سیاسی لوگ دیکھ لیں یا ہمارے جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں یا ہمارے اداروں میں کام کرنے والے بااثر لوگ ہیں یہ اس حوالے سے بالکل سینسٹائز نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. اصل میں ہمیں جو لگتا ہے زیادہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ایک طرف قانون بنے ہیں سزائیں سخت ہوئی ہیں
वहाँ दूसरी तरफ हमें लगता है कि इन लोगों की जो कानून पर अमल दरामद कराने वाले इदारे हैं, उसमें बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तरफ उनकी सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, तो दूसरी तरफ जो है कम्युनिटी में कि इन कवानीन के हवाले से आगाही देने की बहुत ज़रूरत है जो है, क्योंकि कम्युनिटी का और इदारों का बिल्कुल लिंक नहीं है। अगर वाकई सज़ाएँ हो रही होती और दी जा रही होती, हमारे यहाँ हुई भी हैं सज़ाएँ, लेकिन हम देखते हैं वाक़यात नहीं रुक रहे। तो अगर वाक़यात नहीं रुक रहे तो फिर हमें और मॉडल्स पे जाना पड़ेगा, हमें उसमें टीचर्स को इंगेज करना पड़ेगा जो हमारे बच्चों को एजुकेट कर रहे होते हैं। हमारे बच्चों का 90% टाइम जो है, 70% टाइम जो है स्कूलों में गुजरता है, तो हमें टीचर्स को भी सेंसिटाइज करना है, हमें फैमिलीज़ में अपने घरों में अपने मर्दों को भी सेंसिटाइज करना है। बहुत दो अच्छे औरतों पे कर रहे होते हैं, दो बहुत अच्छे नुक्ते उठाए। एक तो सेंसिटाइज करना है, और सेंसिटाइज से ज्यादा लफ्ज में बेहतर समझता हूँ उनको करेक्ट करना है, और दूसरा ये कि क्यों ना बहुत सारी चीजें जहां हम अपने करिकुलम में शामिल कर रहे हैं, क्यों ना इस चीज को भी शामिल करें। बहुत शुक्रिया मुमताज साहब आपका, और एडवोकेट साहब आप भी मौजूद थे हमारे साथ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें अब जो वालिदैन हैं वो घर पे अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच की एजुकेशन देना उन्होंने शुरू कर दी है। क्या ही ये वक्त नहीं आ गया कि अब स्कूल में अपने बच्चों को सिखाया जाए कि क्या गुड टच है और क्या बैड टच है, उसको करिकुलम के तौर पे अपनाया जाए, क्योंकि ये जो एक मेनस है हमारे माशरे का, ये किसी सूरत थमने में नहीं आ रहा है।